بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیم کی جانب سے آپ سب کو سلام. ناظرین, اب جو 3 دن گزرے ان 3 دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت مسلسل خاموش ہو گئی, اور بلکہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی کہ وہ کہاں ہے. کوئی لوگ تو ان کے کارکن تو ویٹ کر ہی رہے تھے, ہم صحافی بھی انتظار کر رہے تھے کہ یار آخر کوئی تو بولے, کوئی تو بتائے کہ کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, سچویشن کیا ہے, اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کیا پلان کر رہی ہے, کیا سوچ رہی ہے. تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو فائنلی اطلاع یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے جو باہر موجود ہے, وہ ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں, اور اب کچھ چیزیں جو ہیں کچھ اسٹریٹجی کے حوالے سے اور اگلی جو حکمت عملی ہوگی, اب اس پر کیا لاہ عمل اپنایا جائے گا, کیونکہ کارکنوں کی جانب سے بھی بڑا ایک سخت جو سٹانس ہے وہ سامنے آ رہا ہے. تو ان کو کارکنوں کو اعتماد میں لینے کے لیے یہ پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی. لیکن ان سب چیزوں سے اوپر وہ پلان جس کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا, جو عمران خان اور علی امین گنڈا پور کے درمیان پلان تھا, جو عمران خان نے اڈیالہ جیل میں علی امین گنڈا پور کے ساتھ ملاقات کے دوران انہیں بتایا, تو اب وہ پلان بھی سامنے آ گیا کہ بالآخر وہ پلان تھا کیا جس کو پورا نہیں کیا گیا, یا جس کو علی امین کہتے ہیں کہ میں نے پورا کر دیا. تو وہ بنیادی طور پر عمران خان نے علی امین کو کہا کیا تھا, اس پر میں اپنے بھائیوں سے رضوان صاحب اور زبیر گلزئی صاحب سے انفارمیشن لوں گا. رضوان صاحب پہلے آپ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی سنا ہے کہ وہ کچھ دوبارہ کوئی پلاننگ کر رہے ہیں, اور اب کیا آگے کی حکمت عملی وہ بنا رہے ہیں. دیکھیں, جب یہ علی امین گنڈا پور غائب ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے جو کہانی گھڑی, تو یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی قیادت تھی ان کے لیے بھی یہ چیز نہیں تھی. یہاں پہ 4 لوگ ملے تھے, 3 لوگوں کو خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس سے شرکت سے پہلے انہوں نے حیات آباد میں اعتماد میں لیا تھا, اور اس کے بعد یہ طے ہوا تھا پہلے تو یہ احتجاج کے اندر ہی کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں وہ تو کسی صورت نہیں آئیں گے, کیونکہ آئینی ترمیم کے لیے بندوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے, تو وہ اٹھا نہ لیے جائیں. یہ پہلے سے ایک اسٹریٹجی تھی. دوسری اسٹریٹجی یہ تھی کہ جو مرکزی لیڈرشپ ہے جس کے اندر سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ہیں, عمر ایوب ہیں, یہ بھی منظر عام پر نہ آئے. ان کے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, علی امین گنڈا پور جب اریسٹ ہو گئے اور صورتحال اچانک انسرٹن ہو گئی, تو اس کے بعد آپس میں جو ان کی کمیونیکیشن فوری ہوئی تھی واٹس ایپ گروپس کے اندر, اس کے اندر یہی ہوا تھا کہ اب مرکزی لیڈرشپ میں کوئی بھی باہر نہ نکلے. لوگ انتظار کر رہے تھے کہ لیڈرشپ کہاں ہے, لیکن لیڈرشپ نے یہ طے کیا تھا, اور اس کے بارے میں انہوں نے آپس میں جو ایک دوسرے کو کنونس کیا وہ اس بات کے اوپر کیا کہ چونکہ عمران خان کی یہ ہدایات تھیں تو اس کی روشنی میں ہمیں اسی پر چلنا چاہیے. ایسی سچویشن میں کہ جہاں پہ اگر علی امین گنڈا پور اپنی ان کی جو وہی بات ہے نا کہ آپ نے کیوں چھوڑا, محاذ کیوں چھوڑا, میدان خالی کیوں چھوڑا, سوالات ہیں. تو ایسی صورتحال میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم بھی اریسٹ ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں وہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے گرفتاری کیوں دی, آپ اریسٹ کیوں ہوئے, آپ سامنے کیوں آئے, آپ قابو کیوں ہو گئے. یہ ایم این ایز کی بھی بات کر رہے ہیں, اور ایون کہ جو لیڈرشپ جس میں سلمان اکرم راجہ, عمر ایوب وغیرہ یہ بھی شامل ہیں, ان کے یہ ہے کہ اگر ہم گرفتار ہو جائیں گے تو ہم بالکل کمیونیکیشن ہماری بند ہو جائے گی. اس وقت عمران خان کی بھی کمیونیکیشن بند کی ہوئی ہے, اور عمران خان کا جو لاسٹ آرڈر تھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی آرڈر ہم کو فالو کرنا چاہیے, اس میں اپنے طور پہ کوئی حکمت عملی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جب تک عمران خان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو جاتا. نہیں, عمران خان کا آرڈر تو صرف ایم این اے سے متعلق تھا, باقی قیادت کا تو عمران خان کا آرڈر نہیں تھا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ جب یہ کریٹ ہوا علی امین گنڈا پور غائب ہو گیا, تو اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ ایک سچویشن ایسی بن گئی کہ وہ انہوں نے بھی کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ جب علی امین گنڈا پور گرفتار ہوا تو اس کے بعد بہت سے گروپس میں جہاں پر علی امین گنڈا پور ایڈ تھا وہاں سے اس کو ریموو بھی کر دیا گیا, اس لیے کہ وہ شاید ابڈکٹ ہو گئے. نہیں, اس میں دیکھیں نا, اس میں ایک لیڈرشپ آپ کی کے پی میں بیٹھی ہوئی ہے, ان کو تو نہیں ہے پرابلم. جو کے پی سے باہر ہیں اس میں مین سلمان اکرم راجہ ہیں, ڈاکٹر عارف علوی ہیں. ڈاکٹر عارف علوی ویسے ہی زیادہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں, سلمان اکرم راجہ چونکہ مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں تو اس وجہ سے ان کا بھی یہ ہے. باقی پنجاب کے حوالے سے ویسٹ ونگز وغیرہ تو ویسے سارے اریسٹ ہو چکے ہیں, اور یہ بیسک ان کا یہ تھا جو مقصد ہے. اور اب اس کے بعد ان کی جو ابھی لیٹسٹ میٹنگز ہوئی ہیں اس کے اندر جو ان کی مشاورت ہوئی ہے اس میں یہی طے پایا ہے کہ ابھی ظاہر ہے کہ عمران خان کے ساتھ جب تک کمیونیکیشن نہیں ہے تو معاملات سٹینڈ سٹل کے اوپر رہیں گے. علی امین گنڈا پور نے جتنی بھی بات کی ہے, پارٹی کو اعتماد میں لیا ہے, اس پر پارٹی کا کوئی بھی ممبر, کوئی بھی قیادت جو ہے وہ متفق نہیں ہے, کیونکہ علی امین گنڈا پور نے پارٹی قیادت کو بھی وہی کہانی سنائی ہے جو کہانی انہوں نے اسمبلی میں آلموسٹ مور اور لیس سیم ہی ہے وہی سنائی ہے جو اسمبلی میں سنائی ہے, اور لوگ اس کے اوپر کنونس نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی اگر ہم اس پہ کنونس نہیں ہیں اور ہم نے فیصلہ عمران خان
جو ہمیں کہیں گے وہ کریں گے, تو تب تک ہم ابھی فی الحال اس کے اوپر خاموشی رکھیں گے. دو چیزیں انہوں نے کی ہیں. ایک, عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے عدالت میں درخواست دائر ہو گئی ہے, آج توہین عدالت کی درخواست ہے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے. دوسرا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم فوری طور پہ جو کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے گرفتار کارکنان ہیں ان کی رہائی کے لیے ہم وہ پروسیس کو تیز کر لیں. اس کے لیے وکلاء کی کمیٹیز بنا دی گئی ہیں, اور تاکہ جتنا جلدی ان کی جسمانی ریمانڈ پھر جوڈیشل ریمانڈ جیسے جیسے لوگوں کے ہو رہے ہیں, ساتھ ساتھ ان کی ضمانتیں اپلائی کی جا رہی ہیں, تاکہ یہ جو 800,000 بندہ اریسٹ ہے ان کو فوری وہاں سے رہا اور یہ آئی ایل ایف کی ٹیمیں بنا دی گئی ہیں. ان چیز کے اوپر انہوں نے دو چیزوں کے اوپر فوکس رکھا ہے. باقی ساری اسٹریٹجی کے اوپر انہوں نے کہا جی وہی پہلے والی اسٹریٹجی رہے گی, کوئی بندہ سامنے نہیں آئے گا, کیونکہ ایم این ایز کے حوالے سے کیا آئینی ترمیم جیسے بات ہو رہی ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ 17 سے پہلے ہی کوئی ایسے بندے ان کو مل جائیں 8-10 اور یہ کر لیں, تو اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسٹریٹجی ایز اٹ از رہے گی. دو چیزیں ہم نے کرنی ہے کہ عمران خان تک کسی تک ایکسیس ہو جائے, کمیونیکیشن ہو جائے, اور جو گرفتار کارکنان ہیں ان کی رہائی ہو جائے. اس کے علاوہ باقی کسی چیز کے اوپر نہ تو کوئی ڈیلیبریشن, نہ کوئی مشورہ کرنا ہے, اور نہ اپنی طرف سے کوئی سیانی مارنی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو پہلے والے فیصلے ہیں انہیں کو انٹیکٹ رکھا جائے. لیکن اس سارے پلان میں جو عمران خان نے ڈی چوک کا پلان دیا تھا وہ تو بیچ راستے میں ہی چھوڑ دیا. جو عمران خان کا ڈی چوک کا پلان تھا وہ تو صرف علی امین گنڈا پور کو تو نہیں تھا پتا, وہ تو اور بھی بہت سارے لوگوں کو پتا تھا. وہ لوگ کیوں خاموش ہیں؟ مراد سعید نے ذکر کیا نا. نہیں, مراد سعید نے تو ہلکا پھلکا ذکر کیا. انہوں نے کہا قیادت کو چاہیے کہ وہ تحریری طور پر قوم کے سامنے لائیں کہ عمران خان نے پلان دیا تھا منگل کا, بدھ کا, اور احتجاج جاری رکھنے کا. اچھا, وہ پلان کیا تھا وہ آج میں نے اس کی بھی کھوج لگائی ہے, 2-4 لوگوں سے میں نے بات کی ہے, کیونکہ وہ جو پلان تھا وہ ایک تو علی امین گنڈا پور اور عمران خان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں کنوے ہوا تھا, اور اس سے پہلے بھی کیونکہ جب ڈی چوک کی کال دی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ وکلاء کے ساتھ اور لیگل ٹیم کے ساتھ ملاقات کے دوران عمران خان نے کال دی تھی جب لیاقت باغ کا جلسہ منسوخ ہوا تھا. اس کے بعد جب ریئیکشن آیا تھا تو اس میں عمران خان نے کہا تھا کہ 4 اکتوبر کو ڈی چوک پہنچو. تو اس میں وہ پلان جو ہے وہ ڈسکس ہوا تھا کہ ڈی چوک پہنچنا ہے تو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب ڈی چوک 4 اکتوبر کو پہنچنا تھا, اور عمران خان نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ نے ڈی چوک پہنچنا ہے منیمم یا ایک سنڈے کو یا منڈے کو, یعنی فرائیڈے کو نکلے ہیں تو فرائیڈے کو نکلے ہیں تو سنڈے کو یا منڈے کو. وہاں سے وہ پلان ٹوٹا اور یہ سیٹرڈے کو پہنچے ہیں. پہلے پہنچائے گئے اسلام آباد ٹول پلازا سے پہنچائے گئے. یاد ہے آپ کو میری اور آپ کی ڈسکشن ہو رہی تھی, ہم نے ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ پرولونگ ہوگا. پھر وہاں پر جو ریسٹ ایریا ہے وہاں پر ڈسکشن ہو رہی تھی, تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ہکلا یا اسلام آباد ٹول پلازا کے اوپر رات کو سٹے کر سکتے ہیں. 26 نمبر پہ بھی رات کو سٹے کر, ہاں یہی ہماری بات ہو رہی تھی نا. اسی وجہ سے ہم تھوڑا سا ریلیکس تھے کہ یہ ہم 26 نمبر تک آرام سے پہنچ جائیں گے. تو یہ دیٹ واز دا پارٹ آف دا پلان. ٹھیک ہے, وہ پلان اس کو فالو نہیں کیا گیا, وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا, اور پھر وہ وہاں پر پہنچائے گئے. اچھا, سنڈے یا منڈے کو پہنچنا ہے. اچھا, پہنچ کر پھر وہاں پر بیٹھنا ہے. ویڈنسڈے کو آپ نے پنجاب پورا ایکٹیویٹ کرنا ہے. مین جو شہر ہیں سیالکوٹ, شیخو پورا, یہ جو ریجن ہے, لاہور, ہاں سینٹرل پنجاب, اور یہ فیصل آباد میں تو ہو گیا تھا نا. سیالکوٹ, شیخو پورا, یہ ریجن جو ہے اس میں ابھی نہیں ہوا تھا پروٹیسٹ, تو اس ریجن کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, یہاں پہ پروٹیسٹ کرنا ہے. یہ سیالکوٹ شیخو پورا جو موٹر وے ہے یہ بھی بلاک کرنی ہے, یعنی کہ پنجاب میں جو ہے وہ پولیس اور انتظامیہ کو جو ہے وہ ایکٹیو رکھنا ہے, آپ نے ایک جگہ اکٹھے نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے, تو دیٹ واز پارٹ آف دا پلان. پھر وہ جمعے کو کال دینی ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہری ڈی چوک پہنچے. اچھا, یعنی نیکسٹ اگلے جمعے کو, یہ جو ابھی جمعہ آئے گا, آج ٹیوزڈے ہے جی, تو ویڈنسڈے کو یہ جو پلان ہے وہ ویڈنسڈے والا پلان وہ بھی فارغ ہو گیا نا. جو ویڈنسڈے کو خان نے پلان دیا تھا وہ بھی نہیں ہے. جمعے کو ڈی چوک کے پہنچنے کے لیے کال دینی تھی پنڈی اور اسلام آباد کی شہریوں کو کہ ڈی چوک پہنچے. ہفتے کو پھر کال دینی تھی کہ آپ نے لاہور مینار پاکستان پہ پروٹیسٹ کرنا ہے جو کمنگ سیٹرڈے پھر سے, اور سنڈے 5 کو بھی ہونا تھا, اور پھر اگلے سنڈے کو بھی ہونا, سیٹرڈے کو بھی ہونا. پھر سنڈے کو پھر یہ ہونا تھا کہ کراچی میں ریلی نکالی جانی تھی. یعنی یہ جو پلان تھا کہ ویک ڈیز میں آپ نے یہ پلان کرنا ہے, اور پھر اس اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ڈی چوک سے پھر یہ اٹھنا ہے یا لمبا بیٹھنا ہے, یہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہونا تھا. لیکن کم از کم منڈے ٹیوزڈے تک یہ ڈی چوک والا تو چلنا تھا. تو یہ پلان یہ تھا, عمران خان نے جو پلان دیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے ویک ڈیز میں پنجاب کا پروٹیسٹ کرنا ہے, فرائیڈے کو ڈی چوک پہنچنا ہے, راولپنڈی, اسلام آباد, کے پی کے لوگ, سیٹرڈے لاہور, سنڈے پھر ریلی. تو یہ 25 اکتوبر تک یہ سائیکل اسی طرح چلتا, مسلسل انگیجمنٹ تھی. تو وہ پلان کا تو پہلا سٹیپ ہی
شیر افضل مروت والا جملہ ہو گیا. اچھا وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی جیسے کہا نا کہ وہ پلان تھا کہ آئیں گے لیکن پھر وہ لائے گئے اور پھر وہ چلے گئے. اب 25 تک کا یہ سارا پلان تھا ڈی چوک کا, لیکن وہ سارا پلان تو نہیں ہو سکا ہے. اب اس کے اندر جو چیز ہو گئی وہ تو ہو گئی نا, اب آگے وے فارورڈ کیا ہے. تو وہ جو جن میٹنگز کا ہم حوالہ دے رہے ہیں اس کے اندر یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ اس وقت جو ورکرز کے اندر ایک مایوسی ہے, یہ دل شکستہ ہیں وہ. اس میں میڈیا اسٹریٹجی کمیٹی کی میٹنگ تھی کہ اس کے اندر لوگ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ اگر باہر نہیں آ سکتے, وہ میڈیا پہ اگر اپیئر ہوتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ اپیئر ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کو حوصلہ دیں کہ ہم دوبارہ بیانیاں بنائیں. اور وہی بیانیاں کہ جی یہ مشورہ کس نے دیا, پلٹنا جھپٹنا. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بیانیاں بھی رضوان صاحب اجازت مجھے دیں تو نام لے سکتے یار. اگین وہی بات ہے, میرا اس کے اندر موقف جو ہے نا, نہیں پہلے خبر تو دے دیں پھر موقف آپ کا تجزیہ پھر لیتے ہیں. تو اسی پہلے خبر, میرا سوال یہ ہے کہ یہ بیانیے والا مشورہ کس نے دیا؟ ہاں یہ خبر پہلے لے لیں پھر آپ کا تجزیہ لیں گے. اور رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ میٹنگ بلائی تھی. پہلے تو کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ اس میٹنگ کے اندر زیادہ لوگ شریک ہی نہیں ہوئے. انہوں نے یہ کہا کہ یار ہم تو بات ہی نہیں کریں گے, ہم بس یہ ڈائریکشن ہے کہ آپ خاموش رہیں, بس ہم نے میٹنگ میں بھی آنے سے کچھ لوگوں نے انکار کیا ہے. اور لیکن پھر کچھ لوگ جو شریک ہوئے تھے ان کا یہ موقف تھا کہ ہمیں اس وقت ورکرز کو بوسٹ اپ کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں یہ ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ اٹس ناٹ اوور یٹ اور یہ ابھی سلسلہ رہے گا. کیونکہ اچھا اس چیز کے اوپر وہ لوگ بھی کنونسڈ ہیں, ان کو شاید علی امین گنڈا پور نے کنونس کر دیا ہے. یہ کیا ہے کہ ایس سی او سمٹ سے پہلے یہ ترمیم نہیں آنی, تو آپ ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ 17-18 تک اب ریسٹ کریں اور 17 سے 18 سے جو 25 تک کا ہفتہ ہوگا وہ فل آف ایکٹیویٹیز, فل آف ہیپننگ ہوگا. اور اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک بار پھر کال دے اور اس دوران عمران خان کے ساتھ رابطہ بھی ہو جائے گا. تو اس میں پھر اگر عمران خان کی دوبارہ کال آتی ہے تو ورکرز کو اس کے لیے تیار رکھا جائے اور یہ کہا جائے, یہ بلکہ باقاعدہ یہ کہا گیا, علامہ اقبال کا شعر وہاں پہ پڑھا گیا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کے پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. نہیں تو دیکھیں نہیں میری گل سنو, وہ آپس صاحب ایک منٹ آپس وچ بیٹھ کے جو علامہ اقبال دی شاعری تے ایک دوسرے نوں جذبات دے رہے نے, یہ ویڈیو ریکارڈز کرن لوکاں نوں دسن وہ اسی لیے کر رہے تھے نا. وہ بیسیکلی میڈیا اسٹریٹجی میٹنگ تھی, اس میں رؤف صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے یہ نیریٹو رکھنا ہے کہ اچھے فیصلوں کا انتظار کرنا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مناسب وقت پر بتائی جائیں گی. تو وہاں پر کچھ لوگ تو اس میٹنگ میں ہی نہیں آئے کہ بھائی رؤف حسن صاحب کی جو اسٹریٹجی تھنک ٹینک ہے نا وہ تسی اپنے کول رکھو, سانو تہاڈا بیانیہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, وہ جڑا بیانیہ وہ ایف آئی اے دی انکوائری وچ بڑھا گئے نے نا, اس تو بعد وہ کہہ رہے ہیں وہ آج ان کا بیان بھی میں نے کہیں پڑھا کہ میں بہت ہو گیا ہوں مایوس اور ان کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا. خیر چھوڑیں. پھر اس میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ نیریٹو دیا ہے کہ بھائی مناسب وقت پہ, ایک ٹی وی شو میں انہوں نے یہ بات کی بھی ہے کہ مناسب وقت میں چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو وہاں پہ تقریباً کوئی 5-6 لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم ایک ہفتے کے لیے جا رہے ہیں چھٹی پہ, ہم کسی ٹاک شو میں اپیئر نہیں ہوں گے. پہلے ہمیں آپ کنونس کریں, ہمیں بتائیں کہ ایکچوئل سچویشن کیا ہے, ہوا کیا ہے. ہم طوطے کی طرح جا کے جھوٹ نہیں بول سکتے. ہم طوطے نہیں ہیں کہ جا کے وہاں پہ جھوٹ بولیں گے. ہمیں پہلے بتایا جائے, کنونس کیا جائے کہ وہاں پر سچویشن کیا ہوئی ہے, پھر ہم جائیں گے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اب ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جب ٹی وی چینلز الیکٹرانک میڈیا ان کو ٹاک شوز میں دعوت دیتے ہیں, بلاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہم آ تو جائیں گے لیکن یہ علی امین گنڈا پور نے جو کیا ہے اس پر سوال نہیں کرنا. تو اس وجہ سے کچھ لوگ اب ریسٹ کر رہے ہیں, ہفتہ 10 دن ریسٹ ہوگا, اس کے بعد کوئی نیریٹو سمجھ آئے گی تو وہ آئیں گے. پی ٹی آئی مطمئن نہیں ہے, پی ٹی آئی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. اب یقین اس لیے بھی نہیں کیا جا رہا کہ عمران خان کا میسج کا انتظار ہے, کیونکہ علی امین گنڈا پور سچ نہیں بتا رہے ان کو نا یار. مصلحتاً بھی اگر اتنا دیکھیں, آپ کو اگر کوئی اچیومنٹ ہوئی بھی ہے نا, اگر آپ کو کوئی کامیابی ملی بھی ہے, اگر ہم کہیں جاتے ہیں, مطلب ٹیم ورک ہے, آپ ایک جگہ ایک پروسیس کرتے ہیں, آپ کی ٹیم آپ کو کامیابی مل جاتی ہے, تو آپ کیا کریں گے, آپ اس کامیابی کو پھر اپنے اندر مطلب آپ دبا کے رکھیں گے, آپ اس کو اکیلے انجوائے کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ یار جو پوری ٹیم, جو لوگ, جو کارکن, جو ایم این ایز, ایم پی ایس جنہوں نے محنت کی, جو گراؤنڈ پر بندوں کو لے کر آئے, جنہوں نے موٹیویٹ کیا, جنہوں نے لوگوں کے لیے مینج کیا, جنہوں نے گاڑیوں کا بندوبست کیا, سب کچھ پورا کلیکٹیو ہوتا ہے نا, ایسا ایک بندے کی تو نہیں ہوتی. تو وہ ان کو کیوں نہیں بتا رہے؟ یہ سیاست ہے نا, یہ کوئی ایٹمی راز تو نہیں ہے کہ اپنی آپ پولیٹیکل پارٹی کو پورا ڈیمیج کر بیٹھے ہیں, اپنا پورا پولیٹیکل کیریئر ڈیمیج کر بیٹھے ہیں. آپ کا کوئی کلوز سرکٹ بھی ہوتا ہے. چلیں آپ پوری پارٹی کو نہیں بتا دیں, کلوز سرکٹ کو بھی بتا دیں.
علی امین گنڈاپور جو میٹنگ میں جو ان کا باڈی لینگویج ہے نا، وہ اسلام آباد سے ٹریل 3 پر جب سے وہ پیدل چڑھ کر پشاور پہنچے ہیں، اس کے بعد ان کی باڈی لینگویج ہی رضوان صاحب تبدیل ہو چکی ہے. پہلے علی امین گنڈاپور صاحب میٹنگز کے اندر کسی کی بات سنا ہی نہیں کرتے. اچھا میں نا وہ یہ جب سے مجھے پتا چلا نا ٹریل 3 والا، جس طرح ابھی آپ نے بات نہیں سنی نا، جس طرح ابھی آپ نے بات نہیں سنی، آدھے میں آپ نے کاٹ لیے کہ میں بات کیا کروں، اسی طرح علی امین گنڈاپور بھی نہیں سنتے. نہیں میرے دماغ میں ٹریل 3 والی بات آ گئی. جب یہ ٹریل 3 پہ چڑھ کر گئے ہیں نا، اب ان کا صبر کا پیمانہ، وہ اسٹیمنا بڑھ گیا ہے. اب وہ سن رہے ہیں، سب کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، سن رہے ہیں. ہاں یہ اچھی بات اس لیے ہے کہ ان کو اب وہ کانفیڈینس ہی نہیں ہے، وہ اس چیز میں وہ کانفیڈینس ہی نہیں ہے کہ وہ جو آپ وکٹری جس کو کہہ رہے ہیں وہ وکٹری نہیں ہے. اچھا میری نا جب یہ آپ کو پتا ہے کہ اب آج کل ریڈ زون جانے کے لیے نا راستہ ایک ہی ہے جو مارگلا سائڈ سے ہے، تو اسی مارگلا روڈ کے اوپر یہ ٹریل 3 ہے. تو میں کل گزرتے ہوئے وہ میں نے ٹریل 3 پہ میں نے گاڑی پارک کی اور میں تھوڑا سا آگے گیا، میں نے کہا دیکھوں کہ بھائی سسٹم یہاں پر کیا ہے. وہ آپ تھوڑا سا آگے جائیں نا، جب جہاں سے ٹریل سٹارٹ ہوتی ہے، پیسے تھے آپ کے، سنیں نا، میں وہ ٹریل 3 پہ جیسے ہی انٹر ہوا تو وہاں پہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان میں سے کسی ایک سے میں نے ویسے گپ کی، میں نے کہا آپ لوگوں کی ڈیوٹی یہاں پہ کیا 3-4 بجے تک ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی ہم مسلسل ڈیوٹی دے رہے ہیں اور ہماری ڈیوٹی شفٹس ہوتی ہیں، ہم چینج ہوتی ہیں کیونکہ رات کے ٹائم پہ ہم زیادہ لوگوں کو روکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جانور بھی ہیں. تو میں نے کہا وہ چیتے چوتے بھی اسی کہتا ہے جی بالکل اسی ٹریل کے اوپر جو تصویریں آتی ہیں نا وہ چیتے چوتوں کی ادھر ہی آتی ہے. تو میں نے کہا یار یہ پاسبل ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ یوں یہاں سے رات کو نکل کے کہتا ہے ہمارے سامنے سے تو نہیں جائے گا، ظاہری بات ہم اسے روکیں گے، کہ کسی اور جگہ تو پہاڑ تے چڑھ کے نہ چلا گیا ہوئے تھے وہ اور گل ہے. تو یہ بات جو ہے نا ان کی ویسے ہی کوئی جسٹیفائی نہیں ہوتی. تو بہرحال آخر میں رضوان صاحب آخری چیز ایک آخری ان کی جو باتیں ہیں نا اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا تھا ڈی چوک پہنچنا ہے اور پھر اس کے بعد کال آف کر دینا ہے. تو عمران خان نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا. عمران خان نے وہ پورا پلان تھا وہ تو ہم نے بتا دیا. زبیر بھائی کی بات ایک طرح مطلب آپ دیکھیں نا کل بھی انہوں نے ذکر کیا تھا اور آج بھی مسلسل کہ جس چیز کا بھی بیان آ رہا ہے، کیا کسی نے ایک جگہ بھی یہ کہا ہے کہ وہ جو احتجاج ہے وہ کال آف ہو گیا ہے یا اس پر کوئی بات کی ہے؟ کیوں نہیں کرے؟ کیونکہ عمران خان کی ڈائریکشن ہے اور جو یہ کرے گا، جو کال آف کا سہرا اپنے سر پہ باندھے گا، اس نے اڈیالہ تو جانا ہی ہے، یا اڈیالہ سے اس کے لیے میسج تو آنا ہی ہے نا. تو یہ کوئی رسک اس لیے بھی نہیں یار، یہ سارا پلان کے تحت ہوا ہے نا. دیکھیں وہ ویسے تو نہیں گئے نا یار، یہ اس میں سر یہی ہم کہہ رہے ہیں پلان کے تحت ہوا ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس میں عمران خان بھی انوالوڈ ہے. اس میں شاید ہاں ہمارا یہ موقف ہے کہ اس میں عمران خان انوالوڈ. اگر یہ خاموشی اس طریقے سے ہے تو پھر عمران خان کو ہونا چاہیے، لیکن اگر عمران خان بھی تھا، اگر آن بورڈ ہے تو کیا عمران خان نے نہیں کہا؟ ہم نے بھائی جان ڈی چوک کا جو پلان ہے وہ بتا دیا ہے، میٹنگز میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بتا دیا ہے. آگے وائنڈ اپ کریں. میں بالکل اس میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں، میری کل بھی یہی رائے تھی، اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی یہی رائے تھی، اب بھی یہی رائے ہے. کچھ انفارمیشن ہے، کچھ رائے ہے، اور وہ یہی ہے کہ تحریک انصاف کا جو احتجاج اور علی امین گنڈاپور کا یہاں سے روانگی اور اس کے بعد سے خاموشی اور عمران خان کا انکمینیکاڈو کر دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ ایک انگیجمنٹ کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور اس کا مقصد انیشیلی یہ ہے کہ ایس سی او کانفرنس تک ساری ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیا جائے. اس ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کے بدلے میں پی ٹی آئی کو کیا ملا ہے اس حوالے سے علی امین گنڈاپور کچھ بتا نہیں رہے. اب وہ کسی کو کچھ بتائیں گے تو وہ آگے سے ہمیں بتائے گا. لیکن جو دوسرے جو کیمپ ہے وہاں سے جو خبریں سامنے آئی ہیں، جو کچھ صحافیوں نے رپورٹ بھی کی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان ہائی لیول جو رابطے ہیں وہ ہوئے ہیں. اور ہائی لیول رابطوں کا مطلب یہ ہے کہ ہائی لیول عمران خان ہی ہیں. اور اگر علی امین گنڈاپور جو ہے وہ خاموش ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ان رابطوں کا نتیجہ ہوں. اور ایس سی او کانفرنس تک عمران خان کی بہنوں کو بند کرنا، ساری چیزوں کو بند کرنا، یہ بھی اس پارٹ آف پلان ہے. اور جو اس میں پی ٹی آئی کے لیے جو اچیومنٹ ہے وہ وہی ہو سکتی ہے جو لوگ اس کو بات بھی کر رہے ہیں کہ شاید قاضی کی ایکسٹینشن والا معاملہ یہ کہ اگر وہ ہو جاتا ہے تو بعد میں وہ جو 18 کے بعد جو ایس سی او کے بعد جو ہفتہ شروع ہوگا اس میں اگر اگین جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی دھوکہ دیا گیا، پہلے بھی ایک دفعہ انگیجمنٹ کی گئی اور پھر بات نہیں مانی گئی، تو 18 بھی ادھر ہی ہے. 18 سے 25 تک کا ہفتہ پھر اس میں اگر کسی نے اپنے وعدہ خلافی کی تو دوبارہ وہی سڑکیں ہوں گی، وہی پی ٹی آئی ہوگی، وہی احتجاج ہوں گے اور وہی مطالبات ہوں گے. اس ساری چیز میں نا صرف ایک چیز جو ہے، اس ساری چیزوں میں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے، آپ نے ڈیل کر لیا، آپ نے انگیجمنٹ کر لیا، آپ سارا یہ پلان کے تحت عمران خان کو بھی قید کر دیا، بی بی کو بھی قید کر دیا، علیمہ کو بھی قید کر دیا.
اس ورکر کا کیا قصور ہے؟ اس کو بھی بتا دو کال آف کر لو, سکون کرو جا کے. بس وہ کال آف نہیں کر اس رہے, ورکر کو بھی جیل سے نکالو یار. ان کی رہائی کے 1200 بندے جو ہے نا وہ لگ گئی نا, کمیٹیاں بن گئی ان کے لیے کمیٹیاں یہ تک جرت نہیں کر رہے کہ کال آف کریں. اگر عمران خان نے کہا تو کال آف تو ہو گیا نا, اور کیڑا کال آف, لیکن وہ ریٹرن تھا اور جو رات کا ٹویٹ آیا اس کے بعد چیزیں ہیں. اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.